السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں گے۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر، آج ہاشم ندیم۔ ایپیسوڈ 34، دوسرا دور، اپیل۔ طاہر بھائی کے قتل کو 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن راجہ کو ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا اس ایک موت کے ساتھ ہی سارے محلے کی خوشیاں بھی رخصت ہو گئی تھیں۔ عادی بھی اپنے فوجی کالج جا کر پھنس ہی گیا تھا۔ راجہ اسے ہر ہفتے لمبے لمبے خط لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو وہ ریگل سینما جا کر کوئی انگلش فلم دیکھ آتا، یا پھر بالے کے ساتھ مل کر اپنی یا اس کی چھت پر بیٹھ کر کسی نئے برانڈ کا کوئی سگریٹ آزما لیتا، لیکن عادی کے بغیر اسے کہیں بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن بھی اس نے وقت گزاری کے لیے اپنے گھر کے گودام سے وہ سارے لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے نکال کر صحن میں لا کر رکھ دیے، جس میں وہ اور عادی مل کر سردیوں کی چھٹیوں میں کہانیاں خرید کر جمع کرتے تھے، تاکہ پھر سارا سال وہ دونوں مل کر وہ کہانیاں پڑھ سکیں۔ ان لکڑی کے بکسوں میں ان دنوں کی پہلی جماعت سے لے کر اب تک کی تمام جمع کردہ کہانیاں پڑی ہوئی تھیں۔ راجہ جب بکس ایک ایک کر کے کھول رہا تھا اور پرانے دن یاد کر رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دھیان اپنے پیچھے برآمدے میں بیٹھی سکینہ خالہ اور اپنی اماں کی باتوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سکینہ خالہ آج پورے 3 مہینے بعد اس کی اماں کی بے حد اصرار پر چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے نکل کر راجہ کے ہاں آئی تھیں، اور راجہ کی اماں کو بتا رہی تھی کہ وجو آپی کی پڑھائی تقریباً بالکل ہی چھوٹ چکی ہے۔ لاکھ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ یہاں پڑھنے بیٹھتی ہیں اور وہ ٹپ ٹپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ ریاض چچا کے سارے خواب ایک ایک کر کے مٹی میں ملتے جا رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے بھی باقی ہر آس چھوڑ دی ہے۔ ان کی اب بس ایک ہی حسرت ہے کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ سکینہ خالہ نے یہ بھی بتایا کہ خاندان والوں نے ابھی تک ان کے گھر آنے کا بائیکاٹ ختم نہیں کیا۔ وہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار وجو آپی کی ذات کو سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے اس پورے خاندان کی عزت عدالتوں میں اچھالی گئی تھی۔ اکو کا کیس ابھی تک عدالت میں اپیل کے لیے لگا ہوا تھا۔ سکینہ خالہ دراصل آج راجہ کی اماں کے پاس غیاث چچا اور وجو آپی سے چھپ کر کچھ اور درخواست کرنے بھی آئی تھیں۔ انہوں نے راجہ کی اماں سے کہا کہ اب انہیں خاندان سے وجو آپی کے لیے کسی مناسب رشتے کے آنے کی امید ذرا کم ہی رہ گئی تھی، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ اگر راجہ کی اماں کی نظر سے کوئی بھی اچھا خاندان یا اچھا لڑکا گزرے تو وجو آپی کو ضرور اپنے دھیان میں رکھیں۔ یہ سب کہتے ہوئے سکینہ خالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ راجہ کی اماں نے جلدی سے اٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں تسلی دی کہ وجو آپی صرف خالہ کی ہی نہیں، ان کی بھی بیٹی ہیں، لہٰذا سکینہ خالہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سکینہ خالہ کو اس بات کا بھی بے حد قلق تھا کہ عدالت اکو کے کیس میں نہ جانے اپیلوں پر اتنا وقت کیوں لگا رہی تھی، کیونکہ ہر پیشی پر افواہوں کا ایک طوفان پھر سے برپا ہو جاتا تھا، اور اخبارات اس کیس کو پھر سے اس طرح اچھالتے تھے کہ پہلے سے ہی رستے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ عدالت نے جو بھی فیصلہ دینا ہے اب دے دے، تاکہ یہ روز روز کی سولی جس پر ان کے پورے خاندان کو ہر پیشی پر چڑھنا پڑتا ہے، اس سے تو ان کی جان چھوٹے، لیکن افسوس قدرت کے فیصلے صرف انسانوں کے چاہنے اور نہ چاہنے کی بنیاد پر ہی ہونے لگتے تو پھر رونا ہی کس بات کا رہ جاتا۔ وجو آپی کے رشتے کی تلاش کی بات سن کر راجہ کے کان کھڑے ہو گئے۔
اور اس نے سوچا کہ آج رات ہی بیٹھ کر وہ عادی کو ایک تفصیلی خط لکھے گا کہ وجو آپی کی اماں کے کیا ارادے ہیں۔ شام ہوتے ہی تمام دوستوں کی برگد کے پیڑ کے نیچے ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں مستقبل کے لائحہ عمل طے کیا گیا، اور سب نے یہی طے کیا کہ پہلی فرصت میں راجہ عادی کو ایک تفصیلی خط لکھ کر تمام صورتحال سے آگاہ کرے۔ لہٰذا رات ہوتے ہی راجہ نے کاغذ قلم سنبھالا اور خط لکھنا شروع کر دیا۔ پیارے عادی، دوسرا دور، ایپیسوڈ 35۔ پہلا چھاپا۔ اگلے ہفتے جب راجہ کا خط مجھے ملا جس میں اس نے وجو آپی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے والی بات لکھی تھی تو نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب سا گیا۔ تو کیا اب وجو آپی ہمیشہ کے لیے ہمارے محلے سے دور چلی جائیں گی؟ کیا ان پر میرا حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ نہ جانے ان کا ہونے والا میاں کیسا ہو، جانے وہ مجھے ان سے ملنے دے یا نہیں۔ اس طرح کے جانے کتنے سوال اور جانے کتنے خیال میرے دل و دماغ میں چپتے رہے، اور پھر اس کے بعد راجہ کا جب بھی کوئی نیا خط آتا تو اسے کھولتے ہوئے میرے ہاتھ لرزنے لگتے کہ اس میں کہیں وجو آپی کی شادی کی خبر نہ ہو۔ لیکن وہ خبر کبھی نہ آئی۔ ہم 8ویں جماعت کے سالانہ امتحانات سے گزر کر 9ویں جماعت میں آ چکے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر کے بجائے ہماری پوری کلاس کو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے بھیج دیا گیا۔ 9ویں جماعت کے پہلے 6 مہینے مضامین ایک دم سے بدل جانے کی وجہ سے مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں تھا۔ پوری جماعت ہی فزکس، کیمسٹری اور باٹنی زوالوجی کے پیپر پھیرے میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ مضامین بھی ہماری گرفت میں آتے گئے۔ درمیان میں ہمارے اکا دکا بنک اور ڈاکٹر نو کی جعلی پرچی بھی خیریت سے ہی چل رہی تھی، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، لہٰذا ہمارے برے دن بھی قریب تھے، اور ایک بار پھر ہمارا بھانڈا پھوڑنے والوں میں بھٹی سر فہرست تھا۔ ہماری پرچی اس وقت تک قرارے نوٹ کی طرح چلتی رہی جب تک یہ راز میرے اسفر اور فیصل کے درمیان رہا۔ ہم سب اس دن کو کوستے تھے جب اسفر نے فیصل اور مجھ سے پوچھے بنا آصف بھٹی پر ترس کھا کر اسے اپنے راز میں صرف مبلغ 10 روپے کے عوض شامل کر لیا تھا۔ اس شام میں، اسفر اور فیصل گیمز پیریڈ کے بعد ہاسٹل کی پہلی منزل پر واقع اپنی ڈارمیٹری کے باہر آدھاری میں کھڑے ہو کر نیچے سڑک پر آتے جاتے کیڈٹس کو بیر کھا کر اس کی گٹھلیاں مار رہے تھے۔ اتنے میں ہماری نظر نیچے سے لنگڑا کر گزرتے بھٹی پر پڑی۔ پوچھنے پہ یہ پتہ چلا کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے ڈاکٹر نو کے پاس گیا تھا، لیکن اس ظالم ڈاکٹر نے صرف درد کی 2 گولیاں دے کر بھٹی کو ترخا دیا تھا۔ بھٹی اس بات کو رو رہا تھا کہ صبح وہ پریڈ پر کیسے جا پائے گا۔ اسفر نے بھٹی کو پیشکش کی کہ اگر وہ 10 روپے ابھی نقد ہمیں ادا کر دے اور کینٹین لے جا کر چائے سموسے سے ہماری تواضع کرے تو ہم اس کی یہ مشکل پل بھر میں ختم کر سکتے ہیں۔ فیصل نے اسفر کو کونی مار کر کئی مرتبہ چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی، اور آخر کار ہم 15 منٹ بعد کینٹین میں بیٹھے سموسے اور چائے زہر مار کر رہے تھے، اور اگلے دن موٹا بھٹی پریڈ پر جانے کے بجائے اپنے بستر پر خراٹے لے رہا تھا۔ اسفر کے دل میں لالچ سما گیا تھا۔ اگلے 3 دن میں اس نے ایک دن کے ریسٹ کا بھاؤ 10 روپے مقرر کر دیا۔ ہماری 9ویں جماعت کے کیڈٹس جوک در جوک ہمارے عطیائی کلینک سے پریڈ ریسٹ، گیم ریسٹ اور کلاس ریسٹ کی پرچی لینے کے لیے آنا شروع ہو چکے تھے، اور ہماری شہرت ہمارے ہاسٹل سے نکل کر باقی ہاؤسز میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ فیصل کو ڈاکٹر نو کی تحریر اور مجھے اس کے دستخط کی اتنی پریکٹس ہو چکی تھی کہ ہم آنکھیں بند کر کے ریسٹ یعنی آرام کی پرچی بنا سکتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم مالا مال ہو چکے تھے، اور اب ہم شیرٹن والے جانو سے ادھار مرغیاں کھانے کے بجائے اس کے پاس اپنا باقاعدہ اکاؤنٹ کھلوا چکے تھے جس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیسے ضرورت سے زیادہ ہی پڑے رہتے تھے۔ لیکن زندگی کتنے چین سے کٹ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔
ہم نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا کہ ایک وقت میں 5 پرچیوں سے زیادہ نہیں بنائیں گے تاکہ پی ٹی آفیسرز کو شک نہ ہو، کیونکہ پریڈ پر گنتی کر کے رپورٹ سی پی او کے پاس جمع کروانا پی او کی بھی ڈیوٹی میں شامل ہوتا تھا۔ لیکن جب ہماری جیبیں 10-10 روپے کے نوٹوں سے بھرنے لگیں اور آس پاس کے دیگر ہاسٹلز کے کیڈٹ بھی ہم سے تعاویذ لینے آنے لگے تو ہماری احتیاط بھی دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے اپنا دامن چھڑانے لگی، اور رفتہ رفتہ ہم نے گنتی یاد رکھنا بھی چھوڑ دی کہ ایک دن میں کتنے تعاویذ بانٹے تھے۔ اصفر اور بھٹی کیس ڈھونڈ کر لاتے تھے اور میں اور فیصل کلینک سے تعاویذ جاری کر دیتے تھے۔ اپنے چلتے پھرتے کلینک کا نام ہم نے دلدار کلینک رکھ دیا تھا، اور یہ ان کیڈٹس کی دلداری کے لیے تھا جنہیں ڈاکٹر نو کی چوکھٹ سے ہمیشہ دھتکار ہی ملتی تھی۔ جس صبح چھاپا پڑا، اس دن صرف ہماری بیرک میں ہی مجھ سمیت 4 اور کیڈٹس خراٹے لے رہے تھے، جن میں موٹے بھٹی کے علاوہ اصفر، مجید، چھوٹو اور نثار روندو بھی شامل تھے۔ اچانک ہی ایسا لگا جیسے ہاسٹل میں بوچھال آ گیا ہو۔ دروازے کھلنے لگے، شور مچ گیا۔ فہد صاحب کے چیخنے، چلانے اور دروازے دھڑدھڑانے کی مخصوص آوازوں نے ہماری آنکھ کھل گئی۔ اصفر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بستر سے کود کر ڈارمیٹری کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور دروازے کے بیچوں بیچ فہد صاحب اور سی پی او بخشو چند دیگر پی اوز کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ہم سب سے پوچھا گیا کہ ہم پریڈ پر کیوں نہیں گئے ہیں۔ ہم سب نے بیک وقت اور بیک زبان بتا دیا کہ ہمیں ڈاکٹر نے ریس دیا ہے۔ ہم سب کی پرچیاں ضبط کر کے ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ فہد صاحب جس دروازے کے سامنے کھڑے احکامات صادر کر رہے تھے، اسی کے پیچھے اصفر چھپا ہوا تھا۔ فہد صاحب پلٹ کر نکلنے ہی والے تھے کہ اصفر کے دائمی نزلے نے کام دکھایا۔ اس نے اپنی چھینک کو تو کسی نہ کسی طرح گھونٹ دیا، لیکن اس کوشش میں دروازہ ہلکا سا ہل گیا۔ فہد صاحب کے بائیں کان فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چلا کر کہا کہ دروازے کے پیچھے جو بھی چھپا ہے فوراً باہر نکل آئے، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ فہد صاحب دوسری بار چلائے، لیکن اصفر پھر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ فہد صاحب شدید غصے میں آ گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے دروازہ کھولے بغیر اسے اسی جانب زور سے دھکا دیا جہاں پیچھے اصفر چھپا ہوا تھا، اور 3-4 مرتبہ دروازے کو زور سے دبا کر ایک دم سے اپنی جانب کھولا تو اصفر دروازے کے پیچھے سے یوں سیدھے منہ زمین پر گرا جیسے کوئی درخت کٹنے کے بعد زمین پر گرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں پریڈ گراؤنڈ پہنچا دیا گیا، جہاں ہم سے پہلے ہی ہماری ہی پرچی دیتے ہوئے تقریباً 18 کیڈٹ موجود سر جھکائے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نو کو ایک جانب کھڑا دیکھ کر ہمارے ہوش پہلے ہی اڑ چکے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ہماری کاریگری پکڑی گئی ہے۔ ڈاکٹر نو کو اپنی میڈیکل سلپس کی تصدیق کے لیے بلایا گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اچانک ہی کچھ دنوں سے کیڈٹس کچھ زیادہ ہی بیمار پڑنے لگے، اور خاص طور پر 9ویں جماعت کے بیک وقت 2-2 درجن کیڈٹس پریڈ ریسٹ پر جانے لگے تو انتظامیہ کو تشویش ہوئی، اور ڈاکٹر سے دریافت کیا گیا کہ 9ویں جماعت کے کیڈٹس کے اتنے زیادہ ریسٹ دینے کی کیا وجہ ہے، تو ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے جواب دیا کہ اس نے تو صرف 3 کیڈٹس کو پچھلے ایک ہفتے میں پریڈ ریسٹ دیا ہے، اور ان کے نام بھی ڈاکٹر کے اپنے رجسٹر کے ریکارڈ میں درج تھے۔ انتظامیہ نے اسی وقت ڈاکٹر کو پریڈ گراؤنڈ پہنچنے کا حکم دیا اور تمام 6 کے 6 ہاسٹل سے 9ویں جماعت کے تمام کیڈٹس کو اٹھا کر پریڈ کے گراؤنڈ میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری پرچیاں ڈاکٹر نو کے سامنے رکھ دی گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر نو خود بھی چکرا کر رہ گیا کہ یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچیاں نہیں ہیں یا پھر کسی کی بنائی ہوئی نقل۔ وہ کافی دیر تک مہذب عطسے کی مدد سے ہماری بنائی ہوئی اور اپنے ہاتھ کی تازہ لکھی ہوئی تحریر کا جائزہ لیتا رہا۔
پھر اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور چکرائے ہوئے لہجے میں بولا کہ اگر اس کے اپنے ریکارڈ کے رجسٹر میں اندراج نہ ہوتا تو وہ ان سب پرچیوں کو ہی اصلی قرار دیتا، لیکن بہرحال اس کے اپنے ریکارڈز کے حساب سے جناح کے 2 اور لیاقت ہاؤس کے 1 کیڈٹ کے علاوہ باقی تمام 9ویں جماعت کے کیڈٹس کے ریسٹ کی پرچیاں جعلی ہیں۔ ہماری فوجی تربیت کے حصے کا تمام تر کنٹرول آرمی کے کسی سینئر کپتان یا میجر رینک کے افسر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جسے ایڈجوٹنٹ کہا جاتا تھا، اور جس کے نیچے سی پی او اور پھر مزید نیچے پی اوز کی ایک فوج ہوتی تھی جو فوجی تربیت مثلاً پریڈ، پی ٹی، ایکسٹرا ڈرل، پریڈ یونیفارم، رائڈنگ، سوئمنگ اور دیگر روٹین کی نگرانی کرتے تھے۔ عام طور پر کوئی معاملہ سی پی او تک بھی بمشکل ہی پہنچتا تھا، کیونکہ پی ٹی آفیسر خود ہی کیڈٹ سے نمٹ لینے کے لیے کافی ہوتے تھے، لہٰذا ایڈجوٹنٹ کے پاس تو کوئی شکایت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ سیدھے سجاؤ ایڈجوٹنٹ کی عدالت میں بھیج دیا گیا، کیونکہ سی پی او اور پی اوز کی عقل نے ہی جواب دے دیا تھا۔ لہٰذا اس وقت ہم 23 9ویں جماعت کے کیڈٹ ایڈجوٹنٹ کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ ہم پر بری طرح برس رہا تھا کہ اگر ہم نے اگلے 5 منٹ میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کی کاریگری ہے تو وہ ہم سب کو الٹا ٹانک دے گا، جہاں سے پھر ہمارے گھر والے ہی آ کر ہمیں نیچے اتاریں گے۔ ہم سب خاموش کھڑے اس کی دھمکیاں سنتے رہے۔ پھر اس نے ہم سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ اور قلم پکڑوا دیا اور ہم سب سے کچھ لکھنے کو کہا۔ سی پی او نے ایڈجوٹنٹ کے کان میں کچھ کہا۔ ایڈجوٹنٹ نے سر ہلایا۔ سی پی او نے جھڑک کر ہم سے کہا کہ ہم تیزی سے 10 مرتبہ اپنے کاغذ پر یہ جملہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیں۔ جملہ تھا: کیڈٹ کو بیماری کی وجہ سے 3 دن کا پریڈ ریسٹ دیا جاتا ہے۔ ہم سب نے فوراً یہ جملہ لکھ کر سی پی او کے حوالے کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہماری تحریر کا جائزہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے فیصل اس چھاپے میں نہیں پکڑا گیا تھا، جس کے ہاتھ کی یہ تحریر ہر پرچی پر موجود تھی۔ میں تو ڈاکٹر نو کے دستخط ثبت کرنے میں ماہر تھا، اور اس وقت ان لوگوں کا سارا دھیان صرف تحریر کی جانب تھا۔ کچھ دیر تک ایڈجوٹنٹ اور سی پی او ہماری تحریروں کا جائزہ لیتے رہے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ایڈجوٹنٹ کو غصہ آ گیا اور اس نے سی پی او کو حکم دیا کہ ہم ساروں کو روزانہ دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک تپتی دھوپ میں اسی پریڈ گراؤنڈ میں رائفل اور کمر پر بندھے بوجھ کے ساتھ اس وقت تک دوڑایا جائے جب تک ہم یہ نہ بتا دیں کہ یہ پرچیاں کس نے جاری کی ہیں۔ اس نے ہمیں یہ لالچ بھی دی کہ جس کیڈٹ نے یہ اطلاع دی تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ کیڈٹس میں سے اگر کوئی چاہے تو وہ خفیہ طور پر سی پی او کے دفتر میں آ کر مخبری کر سکتا ہے۔ اگلے 3 ہفتے شاید ہماری زندگی کے سخت ترین مشقت بھرے دن تھے۔ ہم سب کو لنچ کے بعد ایکسٹرا ڈرل کی ڈانگریاں پہنا کر پریڈ گراؤنڈ کے سخت پتھریلے گراؤنڈ میں پہنچا دیا جاتا تھا، جو 50 ڈگری گرم دھوپ سے تپ کر تندور بن چکا ہوتا تھا۔ پی ٹی آفیسرز کی فوج ہمیں رگڑا دینے کے لیے وہاں موجود ہوتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی سخت سزاؤں کے باوجود تمام کیڈٹس میں سے کسی نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ ہمارے رنگ دوسرے ہی ہفتے پک کر کندن ہو چکے تھے اور پتھریلے فرش پر کلا بازیاں کھانے کی وجہ سے جسم میں ہمارے جان نہیں رہی تھی، اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا تھا جہاں پتھروں کے ریزے چبھنے کی وجہ سے ہمیشہ قائم رہنے والے نشان نہ بنے ہوں۔ میں نے اور اصفر نے دوسرے ہفتے فیصلہ کر لیا کہ ہم خود ہی جا کر ایڈجوٹنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ساری کارستانی صرف ہم دونوں کی تھی، لہٰذا باقی کیڈٹس کو ہمارے جرم کی سزا نہ دی جائے۔ لیکن جب ہم جانے لگے تو موٹے بھٹی نے باقی کیڈٹس کو بتا دیا کہ ہم نے جرم کا اقرار کر کے سزا اپنے سر لینے جا رہے ہیں، تو ان سب نے ہم دونوں کو گھیر لیا اور یہ وعدہ لے کر ہی چھوڑا کہ چھوٹیں گے تو سب ایک ساتھ ہی چھوٹیں گے، ورنہ جب تک یہ سزا ملتی ہے ملتی رہے، ہم سب ایک ساتھ ہی برداشت کریں گے۔ تیسرے ہفتے کالج انتظامیہ کو ہم پر رحم آ ہی گیا
اور ایک سخت وارننگ کے بعد ہماری سزا ختم کر دی گئی، لیکن ان 3 ہفتوں نے ہم 23 کیڈٹس کو دوستی کے ایک ایسے اٹوٹ رشتے میں باندھ دیا کہ آئندہ آنے والی زندگی میں جب کبھی ہم میں سے کسی پر بھی کوئی مشکل وقت آیا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کو ضرور پہنچا۔ ان 3 ہفتوں میں ہم نے اپنی کمر پر اتنا بوجھ اٹھایا اور بھاری رائفل کندھوں سے ہاتھوں اوپر اٹھا کر ہم اتنا بھاگے کہ آئندہ زندگی میں ہم آپس میں کسی بھی بھاری سے بھاری بوجھ کو بانٹنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس سزا نے کیڈٹ کالج میں دی جانے والی ہر سزا کا خوف ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔